دوستوں، باڈی بلڈرز کی شاندار باڈی کے پیچھے ان کی بے انتہا محنت اور شوق جنون چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں باڈی بلڈرز کی جو باڈی نظر آتی ہے اس باڈی کے بنانے میں جان توڑ محنت لگی ہوتی ہے، مگر بعض لوگ باڈی بنانے کے لیے جھوٹ اور چالاکی کا سہارا لیتے ہیں اور شارٹ کٹ کے چکر میں خود کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج آپ کو 10 ایسے باڈی بلڈرز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے شارٹ کٹ کے چکر میں اپنی جان کو مختلف بیماریوں کی آماجگاہ بنا دیا۔ نمبر 10، اینڈریاس۔ اس باڈی بلڈر نے زیادہ مسل بنانے کے چکر میں اسٹیرائڈ کا بے طریقے استعمال کیا اور اپنے جسم کو ایکسٹرا آرٹیفیشل کیلوریز سے بھر دیا اور اپنے جسم میں فیٹ کو انتہائی حد تک کم کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا وزن بڑھ گیا اور فیٹ کم ہونے کی بدولت ان کے جسم میں بلیڈنگ شروع ہوئی، جس نے آخر کار اس کی جان لے لی۔ نمبر 9، والڈیر۔ اس شخص نے بھی اسٹیرائڈ سے اپنے خوبصورت باڈی کو برباد کر دیا۔ والڈیر کو مسل بنانے اور اپنی باڈی کو خوبصورت بنانے کا بہت جنون تھا، مگر افسوس کہ وہ غلط راستے پر چل نکلا۔ اس نے بے انتہا اسٹیرائڈ استعمال کی اور بالآخر موت کے دہانے تک پہنچ گیا۔ آخر کار اسے ڈاکٹر کے پاس لایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسٹیرائڈ میں موجود آئل کی مقدار اس کے مسل میں جم گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بازو میں شدید درد کی کیفیت ہے، بلکہ مزید بیماریوں کا بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے سامنے اس کے بازو پر کٹ لگا کر وہاں سے پیپ اور آئل اور اسٹیرائڈ کی وجہ سے اس کے بازو میں خود جمع ہو جانے والا گند نکالا۔ والڈائر کا آپریشن کیا گیا اور اس کے جسم میں درد کا باعث اور انفیکشن کا باعث بننے والی اسٹیرائڈ کی مقدار کو مختلف طریقوں سے جسم سے نکالا گیا۔ والڈ تو ہو گیا، مگر اس کی نادانی میں کی جانے والی غلطی نے اس کو انتہائی بھیانک سبق دیا۔ نمبر 8، رچ پیانو۔ دوستو، اسٹیرائڈ طبیعت میں بے چینی اور اداسی پیدا کرتی ہے۔ رچ پیانو نے اسٹیرائڈ کو لگاتار 2 سال تک استعمال کیا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اسٹیرائڈ کے کئی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اسی طرح چلتے پھرتے انسان کا موت کے منہ میں چلے جانا بھی اسٹیرائڈ کا کمال ہے۔ رچ پیانو اسٹیرائڈ کی وجہ سے 2017 میں اچانک موت کا شکار ہو گیا۔ نمبر 7، کیرل ٹیراشین۔ اس باکسر کو دیکھیں، اس کے جسم پر اس کے بے ڈھنگے بازو عجیب سا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، باڈی بلڈنگ میں پورے جسم کی گروتھ پر زور دیا جاتا ہے اور پورے جسم کو ایک خوبصورت شیپ میں ڈھالنے کے لیے مختلف قسم کی ضروری ایکسرسائزز کی جاتی ہیں، جو کہ بازو، ٹانگیں، کولے، پیٹ وغیرہ کی ہوتی ہیں، مگر کچھ باکسر یا باڈی بلڈر اپنے شوق میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ کو نقصان کر لیتے ہیں۔ کیرل ٹیراشین نے سینتھول کی بہت زیادہ مقدار اپنے بازوؤں میں اتار دی تاکہ باکسنگ میں زیادہ پاور کے ساتھ رنگ میں اتر کر مقابلے جیت سکے، مگر اس سینتھول کی زیادہ مقدار سے اس کے بازو تو پھول گئے، مگر رنگ میں جب یہ شخص حریف کے سامنے مقابلے پر اترا تو یہ 2 منٹ سے زیادہ اس کا مقابلہ نہ کر سکتا اور چت ہو گیا۔ دوستو، ظاہری باڈی کی گروتھ جسم میں طاقت ہرگز پیدا نہیں کرتی۔ بعض موٹے لوگ طاقت میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح بعض کمزور لوگ طاقت میں انتہائی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اس ڈرگ کے استعمال کی وجہ سے آخر کار کیرل کو باکسنگ چھوڑنی پڑی، مگر اسٹیرائڈ کی زیادہ مقدار نے اس کے بازو میں انفیکشن کر دیا اور اسے ہسپتال شفٹ ہونا پڑا اور اسے صحتیاب ہونے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ نمبر 6، والڈیر سیگاٹو۔ دوستو، باڈی بلڈرز کے آنکھوں دیکھے حالات یہ بات تو ہر کوئی سمجھ گیا ہوگا کہ اسٹیرائڈ کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ والڈیر سیگاٹو ایک ایسا شخص تھا جو مسلسل 4 سال سے مسلسل اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود یہ سینتھول کو نہیں چھوڑ رہا تھا کیونکہ وہ اس اسٹیرائڈ کا بہت حد تک عادی ہو چکا تھا، مگر والڈیر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس غلط دوا کے استعمال سے اس کا جسم کتنا بے ڈھنگ اور عجیب سا ہو گیا ہے۔ اس کے صرف بازوؤں کے مسلز یہ بڑے ہوئے ہیں اور باقی جسم ویسے کی ویسا ہی ہے، اور یہ بڑے ہوئے بازو اس کے جسم پر عجیب سا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اس شخص کے اسٹیرائڈ استعمال کرنے کی روزانہ مقدار بہت زیادہ تھی اور یہ مقدار کسی بھی وقت اس کے اندرونی اعضاء کو فیل کر کے اس کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ نمبر 5، گرینک ویلنٹینو۔
दोस्तों स्टीरॉयड की बेस पर ग्रोथ की गई बॉडी बहुत जल्दी बढ़ती और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और कई बीमारियों का तोहफा भी पेश कर जाती है। यही एक ऐसी बॉडी बिल्डर है जिसने अपने ज़ाती डॉक्टर के मना करने के बावजूद सेंथोइल का मुसलसल इस्तेमाल जारी रखा और अपने जिस्म को इतना ह्यूज बना लिया कि इनको देखकर किसी दीव का गुमान होता है। इस शख्स के बाजू के मसल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से फट गए और इसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा और इसके बाजू के इन्फेक्शन ने इस दिवे का इंसान को बिस्तर से लगा दिया। तब उसे पता चला कि स्टीरॉयड कितनी नुकसानदेह है। उसके बाद ही उसने स्टीरॉयड के इस्तेमाल से मुकम्मल तौबा कर ली। बर वक्त इलाज से इसकी जान तो बच गई, मगर ये इसकी ज़िंदगी का एक ऐसा बड़ा सबक था जो वो सारी ज़िंदगी ना भूल सका। नंबर 4, एगैप्टियन। दोस्तों याद रखें, अगर आप कुदरती चीज़ों को गैर कुदरती चीज़ों से तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन इसका नतीजा भी खौफनाक होगा। जो लोग भी बिल्डिंग में जिस्म की ग्रोथ के लिए शॉर्टकट तरीके से दवाओं के जरिए जिस्म की ग्रोथ करते हैं तो इनका अंजाम भी बड़ा खौफनाक होता है। एगैप्टियन ने अपने बाजों के मसल्स को ग्रोथ देने और बड़ा करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इसमें वो कामयाब भी हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2012 में दर्ज किया गया। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि वो भी बॉडी को फौरन ग्रोथ देने वाली स्टीरॉयड सेंथोइल का इस्तेमाल करते हैं तो इनसे ये अवार्ड वापस ले लिया गया। देखा दोस्तों, गलत तरीका इस्तेमाल करने से इसको दी गई तमाम इज्जत खाक में मिल गई। नंबर 3, आर्लिंडो डिसोजा। दोस्तों आर्लिंडो ने 21 साल की उम्र से बॉडी बिल्डिंग शुरू की और बॉडी के शुरू के अंजाम से ही वो स्टीरॉयड का आदी हो गया और आज 40 साल की उम्र तक भी वो सेंथोइल नामी स्टीरॉयड ले रहे हैं। इस दवा ने इसके मसल्स को वो शेप नहीं दी जैसा कि वो चाहते थे और इसका जिस्म अजीब सा बेढंगा हो गया। इसकी बाकी बॉडी की निस्बत इसके बाजुओं के मसल्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और बाकी जिस्म ने वो ग्रोथ नहीं की। डॉक्टर्स ने आर्लिंडो को जवाब दे दिया है कि इसका अब जिस्म ऐसे का ऐसा ही रहेगा और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है और डॉक्टर ने मजीद वार्न किया कि अगर इसने मजीद सेंथोइल जारी रखी तो इसकी जान भी जा सकती है। ब्राड कैसलबेरी ये बॉडी बिल्डर एक खूबसूरत जान का मालिक है। ये सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी बिल्डिंग की तस्वीर वगैरह शेयर करता रहता है। इसकी ट्विटर अकाउंट भी है जिस पर इसके 770,000 फॉलोअर्स हैं और इसकी वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं। लेकिन तनकीद करने वालों का कहना है कि ब्राड अपनी तस्वीर और वजन उठाने की वीडियोस में मिसलीडिंग कर रहे हैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हर बॉडी बिल्डर थोड़े वजन उठाने से ज्यादा वजन उठ तरफ जाता है, मगर ब्राड की इस्तिलाह उलट है क्योंकि ये आज से कई साल पहले ज्यादा वजन उठाते थे। मसलन अगर ये 2 साल पहले 200 किलो उठाते थे तो आज 2 साल बाद ये 150 किलो की वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। ये बात कुछ 95 में डालने वाली है कि उसने वेट लिफ्टिंग में ग्रोथ करने के बजाय अपना स्टेमिना लूज ही किया है और ये बात नाकदीन को इस पर तनकीद करने पर मजबूर कर रही है। नंबर 2, ब्राजीलियन हल्क। ये दोनों भाई हैं और इनको भी छोटी उम्र से बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ गया था। अपने शौक के तकमील की खातिर वो रोजाना क्लब जाते और सख्त एक्सरसाइज के जरिए अपने बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए सख्त मेहनत करते थे, मगर किस्मत की सिकंदरी कि इनको भी किसी ने मशवरा दिया कि दवाइयों के जरिए जल्द से जल्द अपने मसल्स की ग्रोथ करें। इसके लिए इन्होंने 14 या 12 नामी इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों याद रहे कि ये इंजेक्शन बीमार घोड़ों को लगाया जाता है। उस इंजेक्शन की वजह से जहरी ग्रोथ तो हुई और इनका जिस्म किसी हलक की तरह बड़ा हो गया, मगर उस इंजेक्शन ने इसकी बॉडी में नई नई बीमारियां भी डाल दी। इन दोनों भाइयों ने उस इंजेक्शन को 19 साल तक इस्तेमाल किया, मगर अब इन्होंने डॉक्टर के कहने पर ये इंजेक्शन छोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर उन्होंने रोजाना 4 घंटे सख्त एक्सरसाइज जारी ना रखी तो इनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है।
نمبر 1، روماریو نے 22 سال کی عمر میں جم جوائن کیا اور ان کو ابتدائی عمر سے ہی باڈی بلڈنگ سے لگاؤ تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح سخت محنت کر کے جان بنا رہے تھے، مگر اس جوش جنون نے اسے کم وقت میں زیادہ خوبصورت مسلز بنانے کے لیے شارٹ کٹ کی طرف راغب کیا اور وہ باڈی بنانے کے لیے غلط دواؤں کا استعمال کرنے لگے۔ وہ خود کو سنتول نامی انجیکشن لگوانے لگے جو کہ آئل الکوہول کا زہریلا مکسر تھا۔ روماریو نے استعمال تو شروع کر لیا لیکن وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے شاید ناواقف تھا۔ اس کے مسلز بڑھنے لگے اور آخرکار یہ اس حد تک بڑھ گئے کہ وہ جسم کو خوبصورت بنانے کے بجائے عجیب بے ڈنگا سا دکھائی دینے لگا اور آخرکار ماری کے جسم میں شدید درد رہنے لگا۔ تو اس نے ڈاکٹر کے کہنے پر یہ انجیکشن چھوڑ دیا، لیکن اس کو چھوڑنے کے باوجود ڈاکٹر نے ماری کو خبردار کر دیا کہ اس کے گردے وغیرہ کبھی بھی فیل ہو کر اس کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری کچھ ایسی ویڈیوز جو انسانی صحت کے متعلق تھیں۔